بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہوشیار اور طاقتور بچے کس طرح پیدا ہوتے ہیں؟ ہماری آج کی ویڈیو اسی موضوع پر مشتمل ہے کہ طاقتور اور ہوشیار بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ ویڈیو انتہائی اہمیت کے حامل ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست گزار ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے۔ ناظرین مکرم، 165 ہجری بمطابق 782 عیسوی کو خلیفہ ہارون رشید کی شادی اپنی چچا زاد بہن زبیدہ سے ہوئی۔ زبیدہ خوبصورت اور ذہانت کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھی۔ ملکہ زبیدہ جلد ہی دربار خلافت میں بھی اپنا مقام اس نے بنا لیا، جس کی وجہ سے بڑے بڑے مسئلوں میں ملکہ سے مشورہ لیا جانے لگا۔ بغداد میں ہر طرف ملکہ کی شہرت کا طوطی بولنے لگا۔ یہ وہی ملکہ زبیدہ بنت جعفر ہے جس نے اہل مکہ کے درپیش مسائل اور پانی کی قلت کو دور کر دیا، تو اس نے میدان عرفات اور شہر مکہ کو پانی پہنچانے کے لیے ایک نہر بنوائی جو بعد میں نہر زبیدہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ شادی کے 5 سال بعد یعنی 780 عیسوی میں اللہ پاک نے خلیفہ ہارون رشید اور ملکہ زبیدہ کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام امین رکھا گیا۔ ٹھیک 1 سال بعد خلیفہ ہارون رشید کا اپنی کنیز مراجل سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام مامون رکھا گیا۔ یہ کنیز خراسان کے گورنر علی ابن عیسیٰ نے خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے تحفے میں دی تھی۔ مامون کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی اس کی ماں یعنی کنیز مراجل اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ جب یہ بچے 5 سال کے ہوئے تو خلیفہ نے ملکہ زبیدہ کے بیٹے امین اور مراجل کے بیٹے مامون دونوں کو ایک ہی مدرسے میں تعلیم اور تربیت کے لیے بھیج دیا۔ کچھ سالوں بعد خلیفہ اپنے خاص وزیروں کو لے کر اپنے بچوں کی مدرسے کی طرف ان سے ملنے کے لیے گیا۔ راستے میں خلیفہ کو حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ مل گئے۔ وزیروں نے زبردستی ان کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اونٹ پر سوار کر لیا۔ چنانچہ حضرت بہلول خلیفہ کے ساتھ اس کے بیٹے امین اور مامون کے مکتب پہنچ گئے۔ مکتب پہنچ کر خلیفہ نے استاد سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور ذہانت کے بارے میں دریافت کیا تو بچوں کے استاد محترم کہنے لگے، علی جاں، آپ کا بیٹا امین عورتوں کی سردار ملکہ زبیدہ جیسی ہوشیار اور عقل مند خاتون کا بیٹا ہے، لیکن وہ کن ذہن ہے، اس سے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، جبکہ مامون جو کہ ایک کنیز کا بیٹا ہے وہ بہت ذہین، دانشمند، باوقار ہے۔ خلیفہ کہنے لگا، حیرت ہے، دونوں میرے ہی بیٹے ہیں لیکن دونوں کی ذہنیت میں اتنا فرق ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم بغیر ثبوت کے اتنی بڑی بات کیسے کر سکتے ہو؟ خلیفہ نے غصے کا اظہار کیا تو بچوں کے استاد کہنے لگے، جناب علی، دونوں بچے تفریح کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، میں دونوں کے بیٹھنے کی جگہ ایک کاغذ چھپا کر رکھ دیتا ہوں، جب دونوں آئے تو آپ خود ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ کچھ دیر بعد بچے مکتب میں داخل ہوئے اور اپنے والد کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور اپنے والد محترم سے گلے ملنے کے بعد دونوں بچے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے جو ان کے استاد نے ان دونوں کے لیے مخصوص کر رکھے تھے، جہاں پر استاد نے ایک ایک موٹا کاغذ چھپا دیا تھا۔ مامون بیٹھتے ہی کچھ مختلف نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، جبکہ امین اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھا رہا۔ کیا بات ہے مامون، کچھ بے چین نظر آتے ہو؟ آخر استاد نے مامون کے بے چینی کی وجہ پوچھی۔ استاد محترم، میں اپنے بیٹھنے کی جگہ میں کچھ تبدیلی محسوس کرتا ہوں مگر سمجھ نہیں پا رہا، ایسا لگتا ہے جیسے میری جگہ کاغذ اوپر ہو گئے ہیں یا چھت نیچے ہو گئی ہے۔ امین، کیا تمہیں بھی کوئی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے؟ امین نے جواب دیا، نہیں استاد محترم۔ خلیفہ تو جیسے دم بخود ہو کر رہ گیا۔ کہا، آخر کیا ماجرا ہے؟ امین کی ماں زبیدہ عرب کے ذہین ترین عورتوں میں سے ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں، مگر اس کا بیٹا کن ذہن کیسے؟ آخر بہلول جو تب سے خاموش کھڑے ہوئے تھے بول پڑے، علی جاں، اگر اجازت دے تو میں اس کا سبب بیان کروں؟ ہاں ہاں ضرور کرو۔ خلیفہ بہلول کی طرف متوجہ ہوا۔ اولاد کی دانشمندی اور ذہانت کے 2 بڑے سبب ہوتے ہیں۔ خلیفہ دلچسپی سے حضرت بہلول کی بات سننے لگا۔ حضرت بہلول کہنے لگے کہ اولاد کی ذہانت اور دانشمندی کا پہلا سبب یہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان فطری رغبت اور خواہش ہو تو ان کی اولاد ہوشیار، ذہین اور دانشمند ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ عورت اور مرد مختلف خاندان سے ہو تو ان کی اولاد میں عقل اور دانشمندی کی فراوانی ہوتی ہے۔ خلیفہ جلدی سے بولے، اس کی کوئی دلیل ہے تو وہ بیان کرو، بنا دلیل کے یہ کیسے مان لوں؟ خلیفہ نے بہلول
بہلول سے وضاحت طلب کی تو بہلول نے فرمایا اس کی مثال درختوں اور جانوروں میں نظر آتی ہے۔ حضرت بہلول نے وضاحت بیان کرنا شروع کی، اگر پل کے درخت میں کسی دوسرے پل کے درخت کا پیون لگا دیا جائے تو نہایت لذیذ اور عمدہ پھل پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے خچر پیدا ہوتا ہے جس کی ہوشیاری، پھرتی اور طاقت کا جواب نہیں ملتا۔ اب علی جاں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امین میں جو ذہانت کی کمی محسوس ہوتی ہے اس کی وجہ اس کی والدہ اور آپ کے رشتہ داری ہے، جبکہ مامون کی ماں دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، خون کے لحاظ سے آپ میں اور اس میں فرق ہے، وہی مامون کی ذہانت اور دانشمندی کا سبب ہے۔ خلیفہ نے جب یہ ساری تفصیل ایک ایسے شخص سے سنی جس سے سارے کے سارے شہر کے لوگ دیوانہ کہتے تھے تو حیران رہ گئے۔ بچوں کے استاد بھی حضرت بہلول کی دانائی کی تعریفیں کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک، باشعور اور ذہین اولاد عطا فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔